So, live Sayyid Khurram from Germany, Frankfurt. I'm not living in Frankfurt, but when you're roundabout, then you say Frankfurt. I living 70 kilometer from far away from Frankfurt. So today, some friends say, please talk about Iran. میرا خیال ہے میں نے کچھ دوستوں سے بھی بات کی اور یہ بات کی کہ میرا خیال ہے حالات واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ ایران میں جو اسلامی رجیم ہے اس کے حالات کوئی ٹھیک نہیں. جب طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس تو وہ اپنی مرضی سے گورنمنٹ کرتے ہیں، اور اس وقت کیونکہ ویسٹ اور امریکہ، اسرائیل اور میں کچھ عرب کنٹریز کی بھی ان دلچسپی ہے کہ ایران میں نئی رجیم اور کچھ دوسرے لوگ آ جائیں. میرا خیال ہے کچھ کافی دیر اب ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد وہاں کی اسلامی حکومت نے اس پہ اپنی تائیں گورنمنٹ کی حکومت کی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کچھ دیر تک تو کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم یہ نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے بھی جو اس وقت کی ریاستی طاقت ہے، فرشتے تو کوئی دنیا میں ایسی گورنمنٹ نہیں جیسے ویسٹ کا ہمیشہ ہے کہ وہ ہر اپنے جن کے ساتھ ان کی ذہنیت نہیں ملتی اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں. یہ ویسٹ کی عادت ہے اور اس کا میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے. ان لوگوں میں بڑی خرابی ہیں، سب کو پتہ، ڈبل سٹینڈرڈ بھی دیکھ لیا، ہر چیز دیکھی. میرا ہے ایران کے لوگوں کو اب رائٹ دینا چاہیے، اگر سمجھدار ہیں وہاں کے جو بھی گورنمنٹ میں یا رہبر ہیں انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جیسے عراق میں ہیں جو شیعوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں اور پیچھے سے گورنمنٹ کو وہ ڈکریشن نہیں کرتے کہ یہ کریں اور وہ کریں. اگر ہمارے جو اہل تشیع کے جو سربراہ ہیں، رہبر ہیں، انہیں بھی یہ بات کر دینی چاہیے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم مذہب کی حد تک بات کریں اور گورنمنٹ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں. میرا نہیں خیال کہ رضا پہلوی کو لوگ ایران کے پسند کرتے ہیں اور نہ ان کی کوئی ایسی حمایت ہے. ان کے باپ نے بھی یہاں پر کافی دیر اس ملک میں حکمرانی کی، ان کا بھی کردار کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. انہوں نے بہت لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور مارا، یہ سب دنیا کو پتہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. ایران سے باہر سے کوئی آدمی آ کے اس کو اتنے بڑے ملک کو لیڈ کرے گا، میرا حل ایسا نہیں. وہاں کے نوجوانوں کو ایک موقع دینا چاہیے جو وہاں رہ رہے ہیں، وہ اپنی وہاں کے پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سویلائز لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آ جائیں اور وہ یا الیکشن کے تھرو بالکل ایک اوپن الیکشن ہو. اب دنیا پکڑ دکڑ کے ساتھ نہیں چلے گی، یہ بہت تھوڑی دیر کی بات ہے. دیکھیں ابھی ہمارے جو بڑے چودھری صاحب ہیں، ٹرمپ صاحب، بہت کچھ کر لیں، لیکن یہ بھی کوئی وقتی کامیابی ہے اور دسا دوست اور یہ وہ. اب یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہوگا. پوری دنیا میں ایک دوسرا نظام آنے والا ہے اور آ رہا ہے، کیونکہ ایک ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگوں میں شعور ہے. یہ چیزیں اب ختم ہونے، ایک نیا پوری دنیا میں نیا نیو ورلڈ آرڈر ہوگا. تو بات میں ایران کی کر رہا ہوں، تو ایران کی جو عوام ہے ان کو ہی رائٹ ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت بنائیں جو صرف ایرانی پڑھے لکھے لوگ ہوں، باہر کے لوگ نہ ہوں، اور وہاں کا جو اسلامی ملا ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائے. یہی بہتری ہے اس ملک میں. ورنہ میرا خیال ہے، مجھے تو ڈر ہے وہاں پر دو گروہوں میں یعنی کہ سول وار شروع نہ ہو جائے ایران کے اندر. وہ لوگ جو مذہبی طور پہ مضبوط ہیں اور وہ لوگ جو
اس ملک کو کہتے ہیں کہ آزاد کریں اور وہ لوگ اپنی زندگی آسانی سے وہاں گزارا کر سکیں۔ تو میرا خیال یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں اب ایران کے لوگوں کی منشا کے مطابق اس ملک کی حکومت ہونی چاہیے اور ان کو پورے رائٹ ہونے چاہیے۔ وہ تقریباً 40 سال سے پسے ہوئے ہیں، یہ ویسٹ کی پابندی ہیں، آئل یہ وہ، اتنے ان کے پاس آئل ہے، اگر ان سے پابندیاں ہٹ جائیں، ایک اچھی گورنمنٹ آ جائے جسے سب ایکسیپٹ کریں، تو عام عوام کے لیے بہتری ہوگی۔